الہی. خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. چلے بات چل رہی تھی قرآن مجید میں کلمہ وحی کن معانی میں استعمال ہوا ہے. کل عرض کیا تھا کہ کلمہ وحی قرآن میں چار معانی کے لیے ذکر ہوا ہے، چار معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک اشارہ پنہانی، ٹھیک، یہ جناب زکریا کے سلسلے میں، اور دوسرا معنی تھا ہدایت غریزی جو شہد کی مکھی کو، تیسرے الہام اور سروش غیبی، ٹھیک، ہاں، جناب موسیٰ کی ماں کو جو وحی ہوئی تھی. آج چوتھا معنی وحی رسالی. وحی رسالی اس وحی کو کہا جاتا ہے جو رسولوں سے مخصوص ہے، صحیح، جو رسولوں سے مخصوص ہے. باقاعدہ طور پر اللہ جبرائیل امین کو بھیج کر کے جو پیغام اپنے نبی تک، اپنے رسول تک بھیجتا ہے، پہنچواتا ہے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی رسالی. ٹھیک ہے. چوتھا معنی ہے وحی رسالی. وحی بدین معنی شاخصین نبوتس، کہہ رہے ہیں کہ وحی اس معنی میں نبوت سے مخصوص ہے، نبوت کے مشخصات میں سے ہیں، سمجھ رہے ہیں، نبوت کے امتیازات میں سے ہیں. یہ وحی کا یہ معنی مخصوص ہے کس سے؟ رسالت سے. بدر قرآن بیش از 70 بار از آن یاد شده است. قرآن مجید میں کلمہ وحی اس معنی میں یعنی وحی رسالی 70 بار سے زیادہ ذکر ہوا ہے. 70 بار سے زیادہ کلمہ وحی بمعنی وحی رسالی استعمال ہوا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. ٹھیک، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر وحی نازل کی قرآن کی جو عربی میں ہے، تاکہ آپ مکے والوں کو اور جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ٹھیک، پیامبران مردان تکامل یافتہی ہستن کی آمادگی دریافت وحی را در خود فراہم ساختے اند. کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام یہ وہ افراد ہیں کہ جو منزل کمال تک پہنچے ہوئے ہیں. انسانوں میں انسان کامل کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے وجود کے اندر یہ آمادگی اور یہ ظرفیت پیدا کر لی ہے کہ وہ وحی الہی کو دریافت کر سکتے ہیں. آسان لفظوں میں انبیاء کے اندر وحی الہی کے دریافت کرنے کی ظرفیت پائی جاتی ہے، اور یہ ظرفیت ان کے تکامل کی وجہ سے، چونکہ انسان کامل ہے. آپ بھی اگر انسان کامل بن جائیں تو شاید آپ کے اوپر بھی الہام ہو، آپ کی بھی ظرفیت اور استعداد اگر اس قابل بن جائے تکامل کی وجہ سے کہ وحی الہی دریافت کر سکیں، تو بہت ساری غیب کی چیزیں آپ تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ در ان بار امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایت، اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو وحی رسالی ہے کیوں صرف رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، دوسرے انسانوں پر، دوسرے لوگوں پہ کیوں نازل نہیں ہوتی؟ جواب، انبیاء علیہ السلام انسان کامل ہیں، ان کے اندر وحی کو دریافت کرنے اور حاصل کرنے کی ظرفیت اور صلاحیت ہے، اس لیے دوسروں میں ہے ہی نہیں. ہے دوسروں میں، تم میں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارے دوسرے لوگوں کے اندر وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت اور ظرفیت نہیں پائی جاتی، اور انبیاء میں پائی جاتی ہے، اس لیے انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے. دلیل، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ وجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل القلوب
وَأَوْعَاهَا فَاخْتَارَهُ لِنُبُوَّتِهِ، بے شک اللہ نے نبی کریم کے قلب کو تمام قلوب میں سب سے افضل پایا، دلوں میں سب سے افضل دل پیغمبر اسلام کا اللہ نے پایا، اور ظرفیت کے اعتبار سے بہترین ظرف پایا، سب سے گشادہ، سب سے روشن۔ فاختارہ لنبوتہ، اسی لیے اللہ نے نبوت کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ کسی اور کے اندر یہ کمال ہوتا تو کسی اور کو ان کی جگہ پہ چنتا۔ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کے عاقل ترین، کامل ترین، افضل ترین شخص ہوتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں، اس دور میں عقل کے اعتبار سے، ظرف کے اعتبار سے کوئی ان سے افضل اور بہتر ہو تو اللہ اسے بناتا، ان کے کو بناتا۔ سمجھ گئے؟ خداوند قلب و روان پیغمبر را بہترین و پذیرہ ترین قلبہ یافت، اللہ تعالی نے پیغمبر اسلام کے قلب و دل کو بہترین اور کیا ہے قبول کرنے والا، دلوں میں سب سے زیادہ قبول کرنے والا دل پایا۔ وآنگا اورا برائے نبوت برگزید، پھر جا کر کے اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ خوب ان حدیث اشارے میں ان واقعیت دارت کی برائے دریافت بھئی انچ مہمس افزائش آگاہی و آمادگی برائے پذیرہ شدن ان پیام آسمانی سے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس واقعیت اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وحی کو دریافت کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آگاہی ہو، آمادگی ہو وحی الہی کو دریافت کرنے کی۔ اگر وحی الہی سے آگاہی نہ ہو، وحی الہی کو دریافت کرنے کی، دل مائل نہ ہو، دل اس قابل نہ ہو کہ وحی الہی کو قبول کر سکے، تو پھر وحی اس دل پہ تھوڑی نازل ہوگی۔ اب دیکھیں نا قرآن کے سلسلے میں جو کہا کہ مثلا کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو اب اس کا دل کتنا مضبوط ہوگا جس کے دل پہ قرآن نازل ہو، اس کا دل تو پھر پہاڑ کی صلابت سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ چلے بات ہاں یہ کہہ رہے ہیں ان حدیث اشارہ بھی ان واقعیت دارت، کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ برائے دریافت وحی، کہ وحی کو دریافت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انچ مہمس، جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیا ہے؟ افزائش آگاہی، علم و آگاہی کا اضافہ و آمادگی برائے پذیرہ شدن ان پیام آسمان، اور اس آسمانی پیام کو قبول کرنے کے لیے آمادگی کا ہونا ضروری ہے۔ برائے رسیدن بے ان گنے آمادگی، کہ پہنچتا کیسے ہے انسان اس آمادگی تک، کیسے انسان کے اندر یہ آمادگی آتی ہے؟ کہنے برائے رسیدن بے ان گنے آمادگی، اس طریقے کی آمادگی تک پہنچنے کے لیے پیمبر باید پیرایہ جسمانی را از خود بزداید، کہنے کہ جو جسمانی کثافتیں ہیں، جو جسمانی کمیاں ہیں، اس کو پہلے اپنے آپ سے دور کرے۔ وہ شائستہ تماس با ملکوتیان شود، تاکہ آسمان والوں کے ساتھ ملاقات، ان سے رابطہ برقرار کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے، لیاقت پیدا ہو سکے۔ یعنی اپنے اس جسم کی تمام مادیات کو ختم کر کے انسان اپنے جسم کو اتنا روحانی اور معنوی بنا لے کہ آسمان کے جو فرشتے ہیں جو خود مجرد ہیں، کسی طریقے کی مادیت نہیں ان کے اندر، آپ بھی گویا انہی کی طرح سے ہو جائے، تاکہ آپ کیا ہے ان سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر سکے، مل سکے، ان سے رابطہ برقرار کر سکے۔ مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مادہ جو ہے وہ روحانیت اور معنویت کی منزل تک پہنچ سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام فرمودے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا بَعْثَ اللَّهُ نَبِيًّا
ولا رسولا حتی یستکمل العقل، یعنی کہ اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا، کسی رسول کو رسول نہیں بنایا جب تک کہ اس کی عقل کو کامل نہیں کر لیا۔ وَيَكُونُ عَقْلَهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ، اور اس نبی اور رسول کی عقل اس کی امت کے تمام افراد سے افضل اور برتر ہوتی ہے۔ اللہ جب منصب نبوت کے لیے یا رسالت کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی عقل پہ نظر ڈالتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی عقل سب سے کامل ہوتی ہے اسے نبی، لہذا جو نبی اور امام ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا، اپنے دور کا سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے۔ چلیں طبق گفتہ صدر الدین شیرازی پیش از آن کے ظاہر پیمبر بے نبوت آراستے گردد باطن او حقیقت نبوت را دریافت کر دے بود۔ اب یہ صدر الدین شیرازی نے ایک بات کہی ہے، ان کے کہنے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ ظاہر پیغمبر نبوت کے لیے آراستہ ہوتا، آمادہ ہوتا، ٹھیک، باطن پیغمبر حقیقت نبوت کو دریافت کر چکا تھا۔ اب 40 سال جو بغیر بعثت کی زندگی گزاری ہے، تو اب یہ مت سمجھیے گا کہ وہ 40 سال جو ہے کچھ تھا ہی نہیں، ایک عام انسان کی طرح سے تھے نا، بظاہر منصب نبوت نہیں تھا، وَإِلَّا باطناً آمادگی تھی نبوت کی، انتظار تھا کہ خدا کی طرف سے حکم ہو تو جو چیز باطن میں ہے اس کو ظاہر میں لائیں۔ 40 سال تک ظاہر پیغمبر جو ہے منصب نبوت سے خالی تھا، وَإِلَّا باطناً یہ منصب رکھتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیش از آن کے قبل اس کے کہ ظاہر پیغمبر میں نبوت آراستہ گردد، ظاہر پیغمبر کو نبوت سے آراستہ کیا جائے، یعنی بظاہر علی الاعلان منصب نبوت دیا جائے اور کہا جائے کہ مثلا کہ اب آپ نبی ہیں، جائیے اعلان کیجئے، باطن او حقیقت نبوت را دریافت کر دے بود، پیغمبر اسلام کے باطن نے حقیقت نبوت کو دریافت کر لیا تھا۔ پیغمبر ابتدا باطن خود را بے کمال انسانی آراستے گردانی، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے باطن کو کمال انسانی سے آراستہ کیا۔ غار حرا میں ایسے ہی تھوڑی جاتے تھے، رات رات خلوت اسی لیے تھوڑی کرتے تھے، یہ سب تزکیہ ہو رہا تھا، یہ سب اپنے باطن کو آراستہ کیا جا رہا تھا، اپنے آپ کو تکمیل کیا جا رہا تھا، ظرفیت پیدا کی جا رہی تھی دریافت وحی کے لیے، سمجھ نہیں؟ یہ ایک بڑی عرفانی بحث ہے، ٹھیک۔ پیغمبر ابتدا، پیغمبر اسلام نے آغاز میں باطن خود را، سب سے پہلے اپنے باطن کو بکمال انسانی آراستے گردانی، انسانی کمالات سے آراستہ کیا، سپس ان آراستگی از باطن بظاہر بے نمودار گشت، اس کے بعد یہ باطنی آراستگی کیا ہے؟ ظاہر ہوئی، نمودار ہوئی۔ در واقع پیغمبر نخست سفر از خلق بے حق را آغاز کر دے۔ اب یہ سیر و سلوک کی بات ہو رہی ہے، بحث کاملاً عرفانی ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خلق سے خالق تک پہنچنے کا کہ سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ ابتدا میں سب سے پہلے خلق سے حق کی طرف یا خالق کی طرف سفر کا آغاز، یہ سیر و سلوک کی منزل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنا ہے، اس تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ مخلوقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچا جائے، اس کی مخلوقات میں تدبر کرے، تفکر کرے، غور کرے، ان کے حقائق کو سمجھے، پھر ان کے آثار سے، ان کے علم سے خالق کا پتہ لگائے۔ تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کی مخلوق اتنی باکمال ہے، اس کی مخلوق میں اتنا اثر ہے،
اس کی مخلوق کے اتنے سارے فائدے ہیں، یہ اتنے فائدے، یہ سارے اثرات، یہ سارے کمال جس نے یہ معمولی چیزوں میں رکھے ہیں، کتنا با کمال ہوگا اس کا خالق، کس قدر با اثر ہوگا. یہ تمام چیزیں، تو یہ ایک سفر ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچا جائے. یہ سیر و سلوک کا ایک طریقہ ہے. تو پیغمبر اسلام ابتدائی مرحلے میں خلق سے یا مخلوق سے حق کی طرف کا سفر شروع کر چکے تھے. پس از اصول پہ حق، اور جب خلق کے ذریعے سے حق تک کا جو سفر تھا، جب اس سفر کے ذریعے سے حق تک پہنچ گئے تو سفری از جانب حق وہم راہ با حق بسوء خلق بازگشت. پھر دوبارہ آپ جب یہاں سے وہاں پہنچ گئے تو پھر سفری از جانب حق، پھر دوبارہ اللہ نے وہاں سے حق کی جانب سے سفر شروع ہوا. سفری از جانب حق، حق کی جانب سے سفر، ہمراہ با حق، حق کی جانب سے سفر، حق کے ساتھ سفر، بسوء خلق بازگشت. واپس آئے تو اب کیا لے کے آئے؟ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچے، اور جب خالق کی طرف سے آئے دوبارہ مخلوق کی طرف، تو تمام صفات خالق لے کر کے آئے. حق کی جانب سے حق کے ساتھ مخلوق کی طرف پلٹے. اب پورا حق ہے یہ، اب سب کچھ بدل چکا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان ادھر سے نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، اور جب اوپر پہنچ جائے، اور پھر جب دوبارہ اوپر سے نیچے ادھر سے جا رہا تھا تو ادھر والی خصلتیں تھیں، جیسے جیسے مخلوق سے دور ہوتا جا رہا تھا، مخلوق کی خصلتیں، عادتیں، اس کی تمام چیزیں کم ہوتی جا رہی تھی، اور خالق سے نزدیک ہوتا جا رہا تھا. جب منزل مقصود تک پہنچ گیا تو ایک دم سے الہی رنگ میں حق نے اسے رنگ دیا، اور پھر جب ادھر سے دوبارہ بھیجا مخلوق کی طرف تو اب وہ کاملاً الہی رنگ کے ساتھ آیا ہوا ہے. اب وہ پہلے والا نہیں ہے، سب کچھ بدل گیا. دوسرا یہ از ان رو لہذا وہی چیزیں نیست جز آگاہی باطن. وہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باطنی آگاہی کے سے ہٹ کر کوئی چیز ہو. وہی ایک باطنی، ایک اندرونی آگاہی ہے کہ بر اثر سروش غیبی انجام میں گیرا، کہ ایک غیبی آواز کے ذریعے سے انجام پاتی، سنائی دیتا ہے اس کو. سمجھ رہے؟ کسی اور کو نہیں سنائی دے گا، کوئی اور متوجہ نہیں ہوگا، لیکن غیب سے اس کے کانوں میں آواز آئے گی، وہ متوجہ ہوگا. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله یا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ہمارے درمیان فرشتے رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، یا آ بھی جائے تو ہمارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، لیکن ان کے اندر اتنی ظرفیت ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. پدید وحی ہم ہمانند الہام بتابناک شدن درون در مواقع خاص اطلاق میں شود. کہنے کی پدید وحی یہ بھی الہام ہی کی طرح سے باطن کے تابناک اور روشن ہونے کے لیے در مواقع خاص، خاص مواقع پر بولا جاتا ہے. کچھ خاص مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ باطن نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، یا باہر سے کوئی ایک پیغام اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کہا جاتا ہے وحی اور الہام کوئی فرق نہیں ہے. با ان تفاوت کی منشأ الہام بر الہام گیرندے پوشیدے است. بس صرف فرق الہام میں اور وحی میں یہ ہے کہ الہام میں بات کہاں سے آئی ہے، اس کا سرچشمہ، اس کی بنیاد کیا ہے،
الہام حاصل کرنے والے کو منشأ الہام کا علم نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات ڈالی ہے، کس طریقے سے یہ بات میرے دل میں آئی. بھلے منشأ وحی برگیرندے وحی کی پیامبران روشن می باشد، لیکن جن کو وحی حاصل ہوتی ہے، جو وحی کو دریافت کرتے ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ وحی کس کی جانب سے آئی. اور فرق یہ ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق الہام اور وحی میں الہام حاصل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الہام کہاں سے حاصل ہوا، کس نے پہنچایا ہے. لیکن جو وحی دریافت کرتا ہے، جس کو وحی حاصل ہوتی ہے، اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ وحی لانے والا کون ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے. ہمیں علت پیامبران ہرگز در گرفتن پیام آسمانی دوچار حیرت و اشتباہ نہیں شود. اسی لیے کبھی کبھی الہام حاصل ہونے کے بعد بھی انسان کا اضطراب دور نہیں ہوتا ہے، چونکہ منشے سے آشنا نہیں ہوتا ہے نا. کہاں سے یار یہ بے چین ہے، یار یہ کہاں سے آ گئی، کیا ہو گیا یار، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن وحی دریافت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وحی کہاں سے آئی ہے. اسی لیے وحی دریافت کرنے کے بعد نبی اور رسول کے اندر کسی طریقے کی کوئی بے چینی، کوئی اضطراب، کوئی حیرت، کوئی اشتباہ، تردد نہیں ہوتا ہے. الہام میں تردد کا امکان ہے، الہام میں بے چینی ہو سکتی ہے کہ الہام کے ذریعے سے پیام حاصل کرنے والا چونکہ منشا سے آگاہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آئی ہے بات. تو اب یہ منشے کی عدم آگاہی اضطراب اور بے چینی پیدا کر سکتی ہے. لیکن چونکہ وحی میں وحی دریافت کرنے والے کو پوری طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیان کدھر سے آ رہا ہے، لہذا وہ مطمئن ہوتا ہے. لہذا اگر کبھی سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے، کہ وحی اور الہام میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جس کو الہام حاصل ہوتا ہے اسے منشے کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن وحی دریافت کرنے والے کو منشے وحی کا علم ہوتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ جس کو الہام حاصل ہوا ہے وہ مضطرب ہو، بے چین ہو، منشے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جسے وحی دریافت ہوئی ہے وہ ہر صورت میں مطمئن ہوگا، وہ کبھی شک و تردید میں مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو منشأ وحی کا ٹھیک. چلیں، زرارہ از امام صادق علیہ السلام می پرسد. زرارہ نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا چگونے پیامبر مطمئن شد آنچ بے او می رسد وحی الہیس. یہ وہی سوال کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ پیغمبر اسلام کو کیسے اطمینان حاصل ہوا کہ یہ جو پیغام مجھے ملا ہے یہ وحی الہی ہے. وسوسہ شیطانی بھی تو ہو سکتا ہے. وہ اس طرح دوسری ہے، وہ وحی کی سنگینی ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ وحی کہاں سے آئی، بات سمجھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرا میٹر ہے. وہ دوسری، وہ بے چینی نہیں ہے، وہ سنگینی ایک شدت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تھی مصب بخار چڑھ جاتا تھا، پسینے میں ڈوب جاتے تھے، ہاتھ بدن کانپنے لگتے تھے، یہ دل کی بے چینی اور اضطراب تھوڑی ہوتا تھا. وحی میں اتنی سنگینی ہوتی ہے کہ وحی کو برداشت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اب یہی سمجھو کہ جس کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اس پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے، وہ تھر تھرانے لگتا ہے. ہم لوگوں پہ اگر ہو جائے تو خاک ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں کیسے ہوتی ہے، کبھی ہوگی تو بتائیں کیسے ہوتی ہے. چلے تو زرارہ نے چھٹے امام سے سوال کیا، پوچھا
کہ پیغمبر اعظم کس طریقے سے مطمئن ہو گئے کہ جو کچھ انہیں دریافت ہو رہا ہے وہ وحی الہی ہے، نہ وسوسہ شیطانی۔ امام علیہ السلام فرمود تو امام علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ اذا اتخذ عبدا رسولا انزل علیہ السکینہ، کہ بے شک اللہ جب کسی بندے کو منصب رسالت کے لیے چنتا ہے تو اس پر ایک خاص سکون اور اطمینان نازل کرتا ہے، والوقار فکان الذی یاتی ہے من قبل اللہ، اور یہ سکینہ اور یہ وقار اس رسول کی طرف خدا کی جانب سے آتی ہے۔ مثل الذی یراہ بعینہ، ایسے ہی جیسے وہ دیکھ رہا ہو، کوئی لے کے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہرگاہ خدا بند بندیرہ برائے رسالت برگزینت، جب بھی خدا بند متعال کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ آرامش و وقار بیجئی ارزانی میدارہ، تو اللہ ایک خاص اطمینان اور وقار اسے عطا کرتا ہے۔ گونئی کی انچ از جانب پیامبر، بگونئی کے اس طرح سے کہ انچ از جانب حق بدو میرسد، کہ جو کچھ خدا کی طرف سے حق کی جانب سے اس رسول تک پہنچتا ہے، ہمانند چیزی خواہد وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ با چشم باز می بیند، جیسے کوئی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جیسے ہم یہ ساری مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ویسا ہی ہے جو کچھ خدا کی طرف سے دریافت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسی ایک تشبیہ دی ہے کہ ایک عام انسان اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے کہ نہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد تو کوئی اس طرح بےچینی یہ ایسے ہوا ایسے ہوا نہیں، اور جو سن لے تب بےچینی ہو جاتا، تو رسول بھی سب کچھ ایسے ہی جیسے وہ کچھ دیکھ رہا ہو۔ در حدیث دیگر سوال شد، ایک دوسری حدیث میں سوال کیا گیا چگونه پیامبران دانستند کی پیامبران، نبیوں کو کیسے پتا کہ وہ نبی ہے؟ پیغمبروں کو کیسے علم ہوا کہ وہ نبی ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کشف عنہم الغطاء یا کشف عنہم الغطاء، پردے ہٹا لیے، سب دیکھ رہے ہیں، معلوم کوئی پردہ ہی نہیں ان کے لیے، اس لیے ان کو اطمینان ہے، پردہ ہی نہیں، ہاں مطلب یعنی ان سے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں ہے، خدا پیام دے رہا ہے کہ یہ لانے والا کون ہے، کس طریقے سے لا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے۔